فاعتبروا یا اولی الابصار، ترجمہ کنز الایمان، تو عبرت لو اے نگاہ والو۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ All clips shown in this program are not filmed by Madani Channel and are purely being used for the public safety, awareness and for educational purposes only, not for the purpose of generating any profit. تمام ویڈیو کلپس جو اس پروگرام میں دکھائے جائیں گے سارے مدنی چینل کے فلمائے ہوئے نہیں ہیں اور ان کو دکھانے کا مقصد صرف اور صرف عوام کی حفاظت، آگاہی اور معلومات کے لیے ہے، نہ کہ کسی مالی فائدے کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی بے شمار برکتیں ہیں۔ درود پڑھتے ہیں ہم تو گناہ معاف ہوتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں اور ہماری نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور جو 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا جاتا ہے براءۃ من النار و براءۃ من النفاق۔ بڑی اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کا وظیفہ عطا فرمایا۔ قرآن میں خود ہی ارشاد فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ پہلے یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ میں اور میرے فرشتے اس غیب بتانے والے نبی پر درود بھیجتے ہیں، پھر صرف مومنوں سے ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ تم بھی درود بھی پڑھو اور خوب سلام بھیجو۔ اللہ تعالی ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے والا بنائے۔ مدنی چینل ہمیں یاد دہانی کراتا ہے۔ جی ہاں، آپ بارہا ایک صدا سنتے ہیں مدنی چینل پر امیر اہل سنت کی آواز میں، مختلف مبلغین بھی اس کو ریپیٹ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے آقا اور مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو، اور وہ آواز اس طرح ہمارے کانوں میں رس گھولتی ہے، صلو علی الحبیب، یعنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں۔ اور جب بھی میرے مدنی چینل کے ناظرین آپ یہ صدا سنا کریں، فوراً سے درود پڑھا کریں۔ بڑی پیاری بات امام اہل سنت نے اپنے شعر میں ارشاد فرمائی، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ وہ تو ہمیں ہر مقام پر یاد کر رہے ہیں۔ جی ہاں، دنیا میں جب تشریف لائے امت کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں۔ دنیا میں جب تک ظاہری آپ نے اپنی زندگی مکی اور مدنی گزاری، اس امت کی فکر کرتے رہے، دعائیں کرتے رہے، قبر انور میں رکھے گئے، دعائیں کرتے رہے، کل قیامت میں اپنے گناہگار امتیوں کی شفاعت کریں گے۔ وہ تو ہمیں یاد رکھیں۔ اور کیسی بدقسمتی ہے، کیسی بد نصیبی ہے اور کیسی غفلت اور محرومی ہے کہ آقا ہمیں یاد کریں، آج قبر انور میں بھی ہمیں یاد کر رہے ہیں، اور ہم اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنا بھول جائیں۔ غور کریں میرے ناظرین، ہر ایک شخص اپنے آپ سے سوال کرے کہ اپنے آقا اور مولا پر آج میں نے دن میں کتنی مرتبہ درود پڑھے۔ اگر نہیں پڑھے تو ابھی سلسلہ ختم ہونے کے بعد کم از کم 100 مرتبہ ضرور درود پاک پڑھیے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عبرتناک خبروں کے ساتھ ایک مرتبہ پھر اس سلسلے میں حاضر ہیں، اور ہم ریپیٹ کرتے ہیں، دہراتے ہیں اس بات کو کہ ہمارے اس سلسلے کا جو مقصد ہے عبرتناک خبروں کا، یہ جو خبریں ہیں یہ سنسنی پھیلانے کے لیے نہیں ہیں، یہ صرف البم بنانے کے لیے نہیں ہے، اس سے مقصود جو ہے وہ عبرت لینا ہے، ڈرنا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں جھکنا ہے، توبہ کرنا ہے، استغفار کرنا ہے۔ یہی عبرتناک خبروں کا مقصد ہے، چاہے وہ کسی حادثے کی خبر ہو یا کوئی ایسی خبر ہو جس میں اس معاشرے کی کوئی خرابی بیان کی جا رہی ہو۔ مقصود سب کا ایک ہی ہے کہ ہم اس طرح کے کام سے رک جائیں، ڈر جائیں، اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں اور توبہ اور استغفار کریں۔ ہمارے مدنی چینل کے عملے نے آج کچھ خبریں ہمارے لیے رکھی ہیں۔ ایک خبر میں نے خود ہی پڑھی تھی نیٹ پر کہ وہ بس جو بڑی خوشیاں لیے، امیدیں لیے اور دلہن کو لے کر جا رہی تھی، شاید دولہا بھی ساتھ تھا اس میں، نہ جانے کیا کیا آرزویں تھی گھر والوں کی، کس طرح خوشی منائیں گے، دلہن کو گھر پر لے کر آئیں گے، اور جو ہے وہ خاندان والے بھی بڑے خوش تھے، خوش ہوں گے، ظاہر ہے خوشی کا موقع تھا، مگر ان میں سے کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ بس اپنے منزل مقصود تک میرے ساتھ پہنچے گی یا نہیں پہنچے گی۔ جی ہاں، وہ بس ایک حادثے کا شکار ہوئی، اور یہ بات پاکستان کے صوبے جس کو ہم باب الاسلام کہتے ہیں، سندھ جو ہے ہمارا حکومتی سطح پر اس کا نام ہے، اس کے ایک شہر دادو کی یہ خبر ہے۔ دکھائیے ہمارے ناظرین کو کہ دادو میں اس بارات والی بس کے ساتھ کیا حادثہ رونما ہوا، خبر دکھائیے۔ دادو، باراتیوں کی بس پر بجلی کے تار گرنے سے 14 افراد جلس کر جاں بحق، 25 سے زائد زخمی۔ یہ وہ خبر تھی کہ دادو میں باراتیوں کی بس پر بجلی کے تار گر گئے۔ میں نے پڑھا تھا کہ چھت پر، یعنی بس کی چھت پر کوئی ایک باکس رکھا ہوا تھا، اور لوہے کا باکس تھا، شاید انسٹرومنٹ ہوں گے یا اوزار ہوں گے، اور وہ بجلی کا تار گرا اور 14 افراد جلس گئے، 25 سے زائد زخمی ہوئے۔ اب زخمیوں کے بھی معاملات ان کو تو پھر بعد میں بھولی بسری بات ہو جاتی ہے، وہ کسی کا ہاتھ جلس گیا ہوگا، کسی کا پاؤں جلس گیا ہوگا، کسی کا چہرہ جلس گیا ہوگا۔ اب وہ ساری زندگی جو ہے وہ اپنے ان زخموں کو سہتا ہے۔ ان کی تو شاید کوئی دل جوئی کرنے والا بھی چند ایک مرتبہ لوگ جاتے ہیں، پھر بھول جاتے ہیں، پھر وہ ہوتا ہے، اس کی یاد ہوتی ہے کہ میں تو شادی کے لیے بارات میں شریک تھا، مگر میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا، ہائے۔ اور وہ خوشی کی بارات جو ہے اس میں کیسے غم آ گئے، کئی لوگ اس دنیا سے چلے گئے۔ یہ خبریں دعوت دے رہی ہیں، یہ عبرت کی خبریں ہیں، ہمیں گویا پکار پکار کر کہہ رہی ہیں کہ خوشی میں رب کو بھول نہ جانا، غفلت اختیار نہ کرنا۔ اس پر ابھی ہم تبصرہ نہیں کریں گے کہ اس میں کتنے لوگوں نے نماز پڑھی تھی، نہیں پڑھی تھی، ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں، صبح کے وقت میں ہوتے ہیں، رات کے وقت میں ہوتے ہیں۔ بسا اوقات ڈرائیور سو جاتا ہے اور جو ہے وہ گاڑی کھائی میں گر جاتی ہے، نالے میں گر جاتی ہے۔ ایسی ہی دل خراش خبر، دل ہلا دینے والی خبر، اور اس کی ویڈیو ہمارے پاس موجود ہے۔ وہ انڈیا کے ایک صوبے مدھیہ پردیش میں، ایم پی میں یہ واقعہ ہوا ہے، اور بس پلیا سے پھسل کر نالے میں جا گری ہے۔ 50 مسافر جلس گئے اور جلس کر ہلاک ہو گئے۔ اب جو جلتا ہوگا، تھوڑی دیر اگر موم بتی کی آگ پر ہم اپنا ہاتھ رکھ دیں، چند سیکنڈز کے بعد ہم اپنا ہاتھ ہٹا لیتے ہیں،
کسی ایسے انسٹرومنٹ کے پاس اگر ہم تھوڑی سی دیر کے لیے وقت گزارتے ہیں تو ہم گھبرا جاتے ہیں. ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا ہوگا کہ جو جھلس گئے ہوں گے, جن کی کھال سکڑ گئی ہوگی, جی ہاں ہڈیاں تک اپنے جسم سے باہر آ گئی. ناظرین دیکھیں مگر عبرت کی نگاہ سے, عبرت کی نگاہ سے. واقعی یہ دنیا چند روزہ ہے, اور یہ چند روزہ دنیا میں ہمیں اپنا وقت گزار کر چلا جانا ہے. خبریں بہت سی ہیں, سوشل میڈیا پر گردش کرتی رہتی ہیں, فارورڈ ہوتی رہتی ہیں, لوگ اس کو شیئر کرتے ہیں, ایک سے دوسرا, دوسرا سے تیسرا, میرے اتنے فین ہیں, اس کے اتنے فین ہیں, آپ نے وہ خبر سنی, اس خبر کا تذکرہ بھی کرتے ہیں. مگر کیا یہ خبر دیکھنے کے بعد, ان ہڈیوں کو دیکھنے کے بعد, اس بس کو دیکھنے کے بعد, ان کی ہلاکتیں دیکھنے کے بعد, کتنے لوگوں نے اپنے گناہوں سے استغفار کیا, کتنے لوگ مسجد کے پابند ہو گئے, نمازوں کے قریب آ گئے. آج اس نیت کے ساتھ اس خبر کو دیکھنا ہے ناظرین کہ ہم ڈریں گے اپنے رب سے, ہم توبہ اور استغفار کریں گے. چاہے میرے یہ ویڈیو بنانے والے اسلامی بھائی ہوں جو ہمارے ساتھ شریک ہوں, چاہے ہمارے ڈائریکٹر ہوں, یہ سارا عملہ, اور جو بیان کر رہا ہے وہ بھی, جو سن رہے ہیں وہ بھی, ہمارے جو ہے وہ انٹرنیٹ کے ذریعے جو ریڈیو ہیں ہماری ویب سائٹ پر جو چلتے ہیں, اس میں ویڈیو نہیں ہوتی بعض جگہوں پر, صرف سنتے ہیں وہ بھی. جی ہاں, اسی طرح جو دیکھ رہے ہیں دنیا بھر میں, جہاں جہاں غور کریں اور ڈریں, اپنے اندر خوف پیدا کریں. وہ خبر دیکھ کر, وہ خبر سن کر دکھائیے ناظرین کو کہ یہ دنیا تماشا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, یہ عبرت کی جا ہے, یہ عبرت لینے والی ویڈیو ہے, یہ عبرت لینے والی خبر ہے. دکھائیے ہمارے ناظرین کو. مدھیہ پردیش میں بس پلیا سے پھسل کر نالے میں جا گری, آگ لگنے سے 50 مسافر جلس کر ہلاک. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا. واقعی یہ خبر جس میں ہڈیاں دکھائی گئیں, ہمارے ڈائریکٹر ہمیں بتا رہے تھے ایسے ہی لنک روڈ پر بھی اسی طرح کا حادثہ ہوا تھا, اور ہم جب وہاں پہنچے تھے تو ہم نے ان جھلسنے والوں کی لاشیں دیکھی جس میں چھوٹی چھوٹی ہڈیاں دیکھی. اور بسا اوقات میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, یہ چیزیں دیکھنے کے ہم ایسے عادی ہو گئے کہ یہ جلے ہوئے گھر, یہ بسیں, زلزلوں سے ٹوٹی ہوئی بلڈنگز, بڑی بڑی عمارتیں, یہ سب دعوت دے رہے ہیں ہمیں. مگر ان کو تاریخی مقامات بعض اوقات کی حیثیت سے دیکھا جاتا ہے. مونجو داڑو کیا ہے, حالانکہ دیکھا جائے تو کچھ لوگ یہاں تھے جو بسا کرتے تھے اور ان کی قد و قامت اس طرح کی ہوا کرتی تھی, مگر موت آئی. کتنا بڑا پہلوان تھا, کتنا بڑا باڈی بلڈر تھا, کتنا بڑا وڈیرا تھا, کتنا بڑا جاگیر تھا, بہت فورس تھی اس کے پاس, بڑی رعایا تھی اس کے پاس, بہت سارے نوکر چاکر تھے. آج کہاں ہیں وہ محل سونے ہو گئے, وہ گھر بے آباد ہو گئے, وہ بڑی بڑی جسامت رکھنے والے لوگ, موت نے ان کا ملیا میٹ کر دیا. آج ان کی زبانیں قبر میں باہر ہو چکی ہوں گی, آج ان کے دانت گل چکے ہوں گے, ممکن ہے بد عمالیوں کی وجہ سے جسم کو کیڑے کھا رہے ہوں. یہ سب سارے حالات, واقعات, حوادثات اور یہ اموات دعوت عبرت پیش کر رہے ہیں. ایسی خبر باب المدینہ کے مشہور علاقے لیاقت آباد کے اندر کی بھی ہے, اور تیز رفتار کوچ نے 7 افراد کو اس میں کچلا ہے جو اپنے گھروں کا انتظار کر رہے تھے, گھر جانے کا انتظار کر رہے ہوں گے. کچھ لوگ ممکن ہے کوچ میں بیٹھے ہوں گے, اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اسٹاپ پر کھڑے ہوئے انتظار کر رہے ہوں گے, اس کی لپیٹ میں آ گئے ہوں گے. جانے کیا ارادے ہوں گے, ہو سکتا ہے کچھ بچوں کے لیے سامان بھی لیا ہو سکتا ہے کسی کو آج ہی کچھ سیلری ملی ہو, اپنا مشاہرہ ملا ہو, اور گھر جا کر وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کھانے کا
پلان کیا ہوا اس نے، ارادہ کیا ہو، اسے نہیں معلوم کہ ارے وہ تھوڑی دیر میں ایک آنے والی کوچ ہٹ کرے گی اور وہ اپنے اس جگمگاتی دنیا سے قبر کے اندھیرے میں پہنچ جائے گا۔ واقعی یہ اموات، یہ ایکسیڈنٹ، یہ جل جانے کی خبریں، یہ زلزلے، یہ برفانی تودے، یہ برفانی بارشیں، ابھی پچھلے دنوں بارش ہوئی، اچانک بارش شروع ہو گئی پشاور کے اندر، طوفانی بارش، کئی لوگ شام ہوئی تو خبریں گردش کر رہی ہیں اتنے افراد جو ہے وہ دنیا سے چلے گئے، وہ چلے گئے، کل ہمیں جانا ہے، ہمیں کیسے جانا ہے اس پر ہم بات کرتے ہیں، مگر اس خبر کو ہم دیکھیں گے جو لیاقت آباد میں اس نے 7 افراد کو جو رون دیا، دکھائیے ناظرین کو، کہیں ہمیں عبرت ملے۔ کراچی لیاقت آباد میں تیز رفتار کوچ نے 7 افراد کو کچل دیا، 3 افراد جاں بحق۔ دلا غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمیں اندر سمانا ہے، تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر، یہ ہوگا ایک دن بے جان، اسے کیڑوں نے کھانا ہے۔ یہ بسیں اور یہ اس میں دنیا سے جانے والے وہ افراد جن کو کچلا اور 3 افراد اس میں جاں بحق ہوئے، پھر تھوڑی دیر کے بعد ایسا ہی ہوا ہوگا کہ جو ہے وہ ٹریفک رواں دواں ہو گیا ہوگا، لوگ اس کو بھول گئے ہوں گے، یہ بس اور یہ دیکھیں گے اس کا اسٹیئرنگ صرف نظر آ رہا ہے، اس کے ساتھ وہ لوگ جن کی میتیں اٹھی ہوں گی وہ قبر میں چلے گئے ہوں گے، اور ٹریفک اپنی جگہ رواں دواں ہے، دنیا کی رونقیں ہیں، اور دوسرے دن یہ قصہ بن گیا ہوگا، اخبار کی خبر بنی ہے، کچھ ویڈیو بنی ہے، کچھ میڈیا بھی چلی ہوگی، کچھ سوشل میڈیا بھی چلی ہوگی، جو چلے گئے، جو زخمی ہو گئے، جو رون دیے گئے، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ ان کے ساتھ تو ہوا، مگر اب جس مقصد کے لیے ہم اس سلسلے کو اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ یہ خبر تو ہے مگر یہ اپنے اندر عبرت رکھتی ہے، عبرت ان کے لیے ہے جو اس سے عبرت لینے والے ہیں۔ ارے یار یہ چلے گئے، مجھے موقع مل گیا، اب میں اللہ کا ذکر کروں، میں اللہ کی یاد کروں، میں توبہ کروں، استغفار کروں، نمازیں پڑھوں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کروں۔ ایسے جانا ہے، ایسے جائیں کہ دنیا میں آئے تھے تو لوگ، ہم رو رہے تھے، لوگ ہنس رہے تھے، باپ ہنس رہا تھا، ماں مسکرا رہی تھی، اور جب لوگ بچے کو لے کر ہاسپٹل سے آتے ہیں یا اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، اس سے پہلے بڑی خوشی کا اظہار ہوتا ہے، بچہ رو رہا ہوتا ہے، ارے جب تو آیا تو تو رو رہا تھا اور لوگ ہنس رہے تھے۔ اور ایسے اعمال کرتا جا، ایسے اعمال کر کے جا کہ جب تو جائے تو لوگ رو رہے ہوں اور تیرے چہرے پر مسکراہٹ ہو، تو ہنستا ہوا جائے۔ تو ہنستا ہوا کب جائے گا؟ جب تو نے اللہ کی فرما برداری کی ہوگی، اللہ کو راضی کیا ہوگا، تیری توجہ نماز کی طرف ہوگی، روزے کی طرف ہوگی، تیرا عمل جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہوگا۔ اگر یہی سارے معاملات رہے تو انشاءاللہ الرحمن کامیاب زندگی اللہ کی رحمت سے گزرے گی اس دنیا کے اندر، اور پھر جب اس دنیا سے جائیں گے تو مرنے کے بعد وہ کچھ پائیں گے، وہ کچھ پائیں گے جس کا ہم گمان نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالی ہمیں ان خبروں سے عبرت عطا فرما دے۔ واقعی یہ ایکسیڈنٹ، یہ فضائی حادثات، یہ واقعات، جلسنے کے کتنے سارے واقعات۔ ہمارے ایک دوست محمد ہارون مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پچھلے دنوں ان کے گھر میں آگ لگ گئی، کئی روز علیل ہوئے، اس آگ ہی کی وجہ سے، جلسنے کی وجہ سے۔ میں نے ان کا چہرہ دیکھا، ایسا کہ جیسے آرام سے سو رہے ہیں، زیادہ عمر نہیں تھی ان کی، عالم تھے،
یہ سب جو ہے وہ ہمارے لیے عبرت کی خبریں ہیں. آئیے اسی طرح کی ایک خبر جو پشاور میں ہوئی، تیز رفتار مسافر وین مارکیٹ میں جا گھسی، 6 افراد جاں بحق ہوئے. اب لوگ مارکیٹ میں تو ذرا خریداری کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات غفلت کا دور دورہ ہوتا ہے، کوئی گانے سن رہا ہے، کوئی گانے بجا رہا ہے، کوئی ایسا انہماک ہے مارکیٹ کے اندر کہ جماعت جا رہی ہے اسے فکر ہی نہیں ہے، نماز نکل گئی پرواہ ہی نہیں ہے، مسجد قریب ہے، مسجد سے صدا بلند ہو رہی ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ بھلائی کی طرف آؤ، فلاح کی طرف آؤ. ہمیں دعوت دی جا رہی ہے، ہم موبائل خریدنے میں لگے ہوئے ہیں، ہم ڈیوائس خریدنے میں لگے ہوئے ہیں، ہم کپڑے خریدنے میں لگے ہوئے ہیں، ہم روزمرہ زندگی کے لیے سامان زندگی جمع کر رہے ہیں، اور اللہ کا منادی آواز لگا رہا ہے، اور ہم ایسے مصروف ہیں کہ وہ آواز کانوں میں آنے کے باوجود بھی جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتے. اور بعض اوقات لوگ بسوں میں بیٹھ کر نمازیں اپنی ضائع کر دیتے ہیں. ارے بھائی 2, 5, 10 روپے لگ جائیں گے، اذان ہو چکی ہے، رک جاؤ. اگر تمہیں یہ اندیشہ ہے کہ نماز تمہاری قضا ہو جائے گی گھر پہنچنے تک، تو رک جائیے، اتر جائیے. اگر بائک پر ہے تو سائڈ میں لگا دیجئے، گاڑی میں ہے تو مسجد کے قریب پارک کر دیجئے، جماعت سے نماز ادا کیجئے، وقت کے اندر نماز ادا کیجئے. مگر جو ہے وہ بازار میں ایسے غفلت کا دور دورہ ہوتا ہے، ایسا انہماک ہوتا ہے پرچیزنگ کے اندر. واقعی اچھے اچھے مذہبی وضاحت رکھنے والے لوگ بھی جماعت سے نماز کو ترک کر دیتے ہیں. حالانکہ مارکیٹس میں بھی مسجدیں ہوتی ہیں، نہیں پڑھتے جماعت. اللہ تعالیٰ میں خوف عطا فرمائے. جان بوجھ کر جماعت کو ترک نہیں کر سکتے. نیت کیجئے ناظرین، بازار ہو یا ہم سفر میں ہوں، نمازوں کا خیال کریں گے. جہاں ممکن ہے جماعت سے نماز ادا کرنا، وہاں جماعت سے نماز ادا کریں گے. وہ خبر دکھائیے کہ بازار میں کیا ہوا اور بس نے ان کے ساتھ کیا کیا. پشاور میں تیز رفتار مسافر وین مارکیٹ میں جا گھسی، 6 افراد جاں بحق. پڑا رہ گیا سب یوں ہی تھا سارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. عبرتیں ہی عبرتیں ہیں، اور حادثات واقعات دن بدن ہو رہے ہیں اور ہماری نظروں سے بھی گزر رہے ہیں. اللہ ہمیں خوف عطا کر دے، ہم ڈر جائیں، ہم کانپ جائیں. ہم سب غور کریں، جس کے دل میں جتنا اللہ کا خوف ہوگا نا، جتنا اللہ سے ڈرتا ہوگا، اتنی ہی نافرمانی نہیں کرے گا، وہ گناہ کے قریب نہیں جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، میں اپنے بندے پر 2 خوف جمع نہیں کروں گا اور نہ ہی اس کے لیے 2 امن جمع کروں گا. اگر وہ دنیا میں مجھ سے بے خوف رہے تو میں قیامت کے دن اسے خوف میں مبتلا کروں گا. ایسی مطلب خبریں سننے کے بعد سارے معاملات جانتے بوجھتے ہوئے گناہ کر رہے ہیں. شراب حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے. نماز چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے، حرام کمانا گناہ کبیرہ ہے. سب کچھ کرتے ہوئے، سب کچھ جانتے ہوئے بھی یہ سارے اعمال کر رہا ہے. جانتا ہے نامحرم عورتوں کو دیکھنا گناہ ہے، اور مختلف چینلز گھما رہا ہے، کبھی خبر کے نام پر، کبھی انٹرٹینمنٹ کے نام پر، کبھی معلومات جمع کرنے کے نام پر عورتوں کو دیکھ رہا ہے، بے پردہ عورتوں کو. حالانکہ جانتا ہے سب کچھ غلط ہے یہ، اور اس کے دل میں یہ بات کیوں نہیں پیدا ہوتی؟ سنیے، فرمایا کہ میں اپنے بندے پر 2 خوف جمع نہیں کروں گا اور نہ اس کے لیے 2 امن جمع کروں گا. اگر وہ دنیا میں مجھ سے بے خوف رہے تو میں قیامت کے دن اسے خوف میں مبتلا کر دوں گا. یقین مانیے، جو قیامت کے دن خوف میں مبتلا ہوا تباہ برباد ہوا. فرمایا اگر وہ دنیا میں مجھ سے ڈرتا رہے تو میں بروز قیامت اسے امن میں رکھوں گا.
اللہ ہمیں دنیا میں ڈرتا رکھے. اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. ہم اگر غلط چینل دیکھ رہے ہیں نا, اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. ہم سوشل میڈیا پر گندی ویڈیو دیکھ رہے ہیں, اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. ہم حرام روزی کما رہے ہیں, اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. ہم کسی پہ ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں, اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اور ہم نمازیں ترک کر رہے ہیں, اپنے گھر کے اندر ہے, اپنے کمرے کے اندر ہے, اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اللہ ہمیں اپنا خوف عطا فرمائے. رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب مومن کا دل اللہ کے خوف سے لرزتا ہے تو اس کی خطائیں اس طرح جھڑتی ہیں جیسے درخت سے اس کے پتے جھڑتے ہیں. اللہ اللہ, اللہ سے جو ڈرتا ہے, خوف کرتا ہے, لرزتا ہے, کانپتا ہے, آنسو بہاتا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو جھاڑ دیتا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, جس مومن کی آنکھوں سے اللہ کے خوف سے آنسو نکلتا ہے, اگرچہ وہ مکھی کے پر کے برابر ہو, مکھی کے پر کے برابر اگر آنسو نکل گیا, پھر وہ آنسو اس کے چہرے کے ظاہری حصے تک پہنچے تو اللہ اسے جہنم پر حرام کر دیتا ہے. ایسی کرم نوازی ہے میرے رب کی کہ بندہ ڈر جائے, اس کا خوف دل میں پیدا کرے, کانپ جائے, اور اس کی آنکھوں سے مکھی کے پر کے برابر اگر آنسو نکل جائے, اس کے لیے بھی بھلائی ہے. روئیے, اپنے گناہوں پر گر گڑائیے, ندامت کا اظہار کیجیے, یہی تو توبہ ہے. جھک جائے اللہ کی بارگاہ میں, اپنا محاسبہ کریں, جس کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں فکر مدینہ کہتے ہیں. آج دن کیسے گزارا؟ نمازیں باجماعت ہوئیں, نمازیں پوری ادا ہوئیں, کیا قرآن پاک کی تلاوت کی ہم نے, کیا نمازوں کے بعد تسبیحات پڑھی ہم نے, قرآن کو کھولا ہم نے, قرآن پڑھا ہم نے. اسی طرح کسی کی دل آزاری تو نہیں کی, کسی کی غیبت تو نہیں کی, کسی کا دل تو نہیں دکھایا, والدین کی اطاعت کی. یہ سب باتیں امیر اہل سنت ہم ایک رسالے میں جمع کر دی ہیں, اور وہ مدنی انعامات کا رسالہ ہر مہینے ہر روز فکر مدینہ کے ذریعے ہمیں یاد دہانی کرائی جاتی. یقین مانیے وہ رسالہ اپنے جیب میں رکھ لیجئے, صرف پڑھ لیجئے. ہر میرا اسلامی بھائی اپنے جیب میں رکھے, اسے پڑھے, اس سے ترغیب ملتی ہے. گویا یہ رسالہ آپ پر خود انفرادی کوشش کرتا ہے, آپ کو یاد دلاتا ہے 5 نمازیں پڑھنی ہیں, با جماعت پڑھنی ہے, تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنی ہے, پہلی صف میں پڑھنی ہے. اسی طرح جو ہے وہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ آپ نے اچھی اچھی نیتیں کی ہیں نہیں کی. بہت سارے کام ہم کر رہے ہوتے ہیں, اس میں اچھی نیت نہیں ہوتی. اب میں اس وقت سلسلہ کر رہا ہوں, اگر میری نیت اللہ کو راضی کرنے کی نہیں ہے, میری نیت صرف مدنی چینل پر آنے کی ہے, ویڈیو بنانے کی ہے, لوگوں کے سامنے نشر ہونے کی ہے, اور یہ جو بیٹھے ہوئے میرے اسلامی بھائی اگر ان کی بھی کوئی نیت نہیں ہے تو اس میں ثواب نہیں ہے. سارا کام ہی نیت کا ہے. اگر نیت صحیح تو سب کچھ صحیح. نیت میں کہتے ہیں نا خطرہ تو جولی میں پتھرا, یعنی اگر نیت صحیح نہیں تو پھر جولی میں کچھ بھی نہیں. تو یہ سب باتیں اس مدنی انعامات کے رسالے میں موجود ہیں. آئیے میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, ہم نیت کریں ان عبرتناک خبروں سے ہم توبہ کریں گے اللہ کی بارگاہ میں, اور یہ توبہ کریں گے کہ آج کے بعد اب میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. بہت سارے میرے بھائی اسلامی بھائی جو ہیں وہ نمازیں تو پڑھتے ہیں مگر فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں. حضرت فجر میں نہیں اٹھا جاتا. اگر آپ کی جاب 6 بجے تھی تو آپ 5:30 پہ اٹھ رہے تھے. بہت سارے اخبار ڈالنے والے ہیں, وہ تو 5 بجے اٹھ جاتے ہیں اور گھروں پر لوگوں کو جو ہے جلد سے جلد اخبار پہنچاتے ہیں. دودھ والے ہیں وہ رات کو 3 بجے اٹھ رہے ہیں. سبزی والے ہیں, یہ بھی تو انسان ہے نا, تو یہ اٹھ سکتے ہیں اس لیے کہ ان کا کاروبار ہے, ان کی جاب ہے. اسی طرح جو ایئر لائن والے ہیں, اب جو جہاز کو رات 4 بجے اڑنا ہے وہ پائلٹ کر اپنے گھر سے نکلے گا. تو یہ سب کام کرنے کے لیے ہم اپنا وقت ہم جلدی اٹھ جاتے ہیں, اور جب نماز کا معاملہ ہوتا ہے تو اٹھا نہیں جاتا. یہ صرف بہانے ہیں, شیطان کے چکر ہیں, اور شیطان کے وسوسوں کو دور کیجئے اور نیت کیجئے کہ انشاءاللہ 5 نمازیں انشاءاللہ پابندی کے ساتھ با جماعت ادا کروں گا انشاءاللہ الرحمن, اور اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ دیگر اعمال بھی کروں گا. تو کچھ نیت کر لیں کہ قرآن پاک اس مہینے میں پورا ختم کروں گا, یا دونوں مہینے ملا کر ایک قرآن مجید ختم کروں گا. اچھی نیت کریں نا, انشاءاللہ ہم نیت کریں گے. اور آج جو خبریں ہم نے دیکھی, بس کی خبر دیکھی ہم نے, وہ خبر دیکھی جس میں ایک مردے کی ہڈی دکھائی گئی تھی. اللہ ہمیں توبہ نصیب کرے. ایسے حادثات سے میرے ہر
مسلمان جو میرے ساتھ ناظرین ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی حفاظت فرمائے، ہمیں ایسی موت دے زہ نصیب کہ ہم مدینے میں ہوں، گنبد خضرا کے سائے میں ہوں، ہلکی ہلکی پھوار برس رہی ہو، رحمت کی برسات ہو، آقا کے دربار میں ہوں، صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہوں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جلوہ بے نقاب ہو جائے، آقا کے قدموں میں گر جائیں، اور ہماری روح قفس انصری سے پرواز کر جائے۔ بات بہت بڑی کی ہے میں نے، یقین مانے بہت بڑی بات ہے، تو خوش نصیبوں کا حصہ ہے، بہت بڑی بات ہے، ہم بہت گناہ گار ہیں، مگر یہ بات بڑی ڈھارس دلاتی ہے، بات بہت بڑی ہے، اللہ کی رحمت اس سے بھی بڑی ہے۔ اللہ اپنی رحمت کے صدقے میں ہمیں ایمان کی موت دے، مدینے کی گلی میں دے، آقا کے قدموں میں دے، وہ چاہے تو ہماری یہ دعائیں، یہ ہماری موت مدینے میں ہو سکتی ہے۔ ہم دعا گو ہیں ناظرین کے لیے بھی، ہمارے ساتھ جو حاضرین ہیں، جو ہمارا عملہ ہے ان کے لیے بھی، ہم سب اس دنیا سے جائیں، ہمارے ہاتھوں میں حضور علیہ السلام کا دامن ہو، ہمارے لبوں پر اس رب کا نام ہو جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہماری زبان پر اس کا نام ہو جو ساری مخلوق میں بہتر ہیں، جو امام الانبیاء ہیں۔ ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوئے اس دنیا سے جائیں۔ اس شعر پر اپنے سلسلے کا اختتام کروں گا۔ یہ آرزو ہے، تمنا ہے، نجم کی اے خدا آرزو ہے یہی، آسی زار کی آبرو ہے یہی، نزا کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو، سر ان کے قدموں میں ہو میرے آقا علیہ السلام، دید ہوتی رہے میرے آقا کی، دید ہوتی رہے، دم نکلتا رہے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، ترجمہ کنز الایمان، تو عبرت لو اے نگاہ والو۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔